بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورۃ النور کا آخری رکوع آیت نمبر 62 سے لے کر 64 تک۔ اس رکوع کے اندر اجازت کے معاملے میں جو تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اجازت کے معاملے میں 3 پوائنٹ تھے جو ہم نے اس سے قبل بھی ذکر کیے۔ پہلا پوائنٹ تھا آیت نمبر 27 سے لے کے 29 تک، کہ جس میں یہ سکھایا گیا، بتایا گیا کہ جب کسی کے گھر جانا ہے، ظاہر ہے کہ پردے کے معاملات ہیں، تو اجازت لے کے، دستک دے کے، سلام کہہ کے اندر داخل ہوں۔ دوسرا نقطہ تھا جو کل ہم نے بیان کیا کہ جو گھر کی چار دیواری کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اپنی پرائیویسی ہے، اپنا اپنا روم ہے، تو اس حساب سے پھر یہ ہے کہ 3 اوقات دے دیے گئے کہ ان 3 اوقات میں گھر کے افراد آپس میں بھی ایک دوسرے کے کمرے میں جانے کے لیے اجازت طلب کریں ان 3 اوقات میں۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیں، معاملات ہر گھر کے اپنے ایک نظام ہوتا ہے۔ کئیوں کے یہاں رواج ہے کہ فجر کے بعد آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس حساب سے پھر اس وقت جو ہے وہ یہ اپلائی کیا جائے۔ تیسرا نقطہ ہے اجازت کے معاملے میں کہ جب مجلس لگی ہوئی ہے اور موجود ہیں، اس وقت بھی اجازت لے کے تو بندہ رخصت ہو۔ یہ تیسرا نقطہ ہے۔ مجلس لگی ہوئی ہے، ایک امیر مقرر ہے، آپ جانے لگے ہیں تو اجازت لے کے جائیں۔ یہ دوستوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک دوست نے بلایا تھا دعوت کے لیے، اب آپ جانا چاہ رہے ہیں تو یہ تو نہیں نا کہ اٹھ کے چلے گئے بس، نہیں، اس کو مل کے جائیے، اس سے اجازت لے کے جائیے، جی اجازت دیں پھر ہم جائیں۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اور آج کے جو سبق ہے، آخری رکوع ہے سورۃ نور کا، اس میں اسی تیسرے پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، حقیقی مومن وہ ہیں۔ اور وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ، کسی اجتماعی کام کی وجہ سے، یعنی کوئی اجتماعی کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی داخلی اور خارجی کام یا مسئلے کے اوپر مشورہ کرنے کے لیے صحابہ کو بلایا ہے، اور مومن رسول اللہ کے پاس موجود ہیں، تو اب یہ ہے کہ لم یذهبوا حتی یستأذنوا، مومن جو ہیں صحابہ اکرام کا شان یہ تھا، طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اس وقت تک مجلس سے نہیں جاتے تھے، اگر کوئی کام پڑ گیا، جانا پڑ گیا مجلس برخاست ہونے سے پہلے، جب تک رسول اللہ سے اجازت نہ مانگ لیں کہ یا رسول اللہ مجھے کام پڑ گیا، میں جانا چاہتا ہوں۔ اس طرح غزوہ خندق کا موقع ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا کہ خندق کھودنی ہے مدینہ کے ارد گرد، کیونکہ کفار نے، مشرکین نے، کئی قبائل مل کے پورا ایک اپنا لشکر تیار کر کے مدینہ پہ حملہ کر دیا تھا۔ تب مدینہ کا دفاع کرنے کے لیے خندق کھودی گئی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا۔ اب صحابہ، نبی کریم نے سارے صحابہ کو جمع کر لیا، اب خندق کھود۔ اب ظاہر ہے کہ گھر میں پیچھے جو ہے وہ بیوی بچے بھی ہیں، بعض اکثر صحابہ کے، اور اہل خانہ بھی ہیں، کسی کو 100 کام پڑ سکتے ہیں گھر میں بھی، اور ادھر سے بس 24 گھنٹے خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ تو کسی صحابی کو، کسی شخص کو کوئی کام پڑ گیا تو رسول اللہ کے پاس آتے، یا رسول اللہ اس طرح اجازت دیجئے، مجھے تھوڑا سا کام پڑ گیا، میں بس اتنے منٹ میں واپس آتا ہوں، محدود ٹائم کے لیے جاتے تھے۔ لیکن منافقین کا طرز عمل یہ ہوتا تھا، پہلے تو وہ آتے ہی نہیں تھے، سستی کرتے تھے، بہانے بناتے تھے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے، اور اگر آگے ایک بار دیکھا کہ رسول اللہ کی مجھ پر نظر پڑ گئی ہے، بس میرا حاضری لگی میری، اس کے بعد چپکے سے جو ہے وہ نکل لیتے بغیر اجازت لیے۔ تو یہاں بھی ان کی مذمت کی گئی ہے کہ مومنوں کی شان یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے وہ چپکے سے بغیر اجازت جا رہے ہیں۔ یہ
مجلس کے آداب کے خلاف ہے، اور یہ ایک اسلامی تنظیم، اسلامی تحریک کا بھی کوئی ڈسپلن نہیں ہے کہ کوئی کارکن جو ہے وہ بغیر اجازت کے آ رہا ہے، بغیر اجازت کے آ رہا ہے، امیر کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈسپلن تو نہ ہوا، کوئی نظام تو نہ ہوا۔ اس لیے یہاں پہ مومنوں کی شان یہ بیان کی گئی کہ صحابہ کرام میں سے کسی کو کام پڑ جاتا، گھر میں ظاہر ہے بیوی ہے، بچے ہیں اور اہل خانہ ہے، کام پڑ سکتا ہے، تو صحابہ آتے یا رسول اللہ یہ کام ہے تو آپ اجازت دیجئے، میں بس واپس آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ فرمایا کہ مومنین یہ ہے کہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، کہ مومنین رسول اللہ کے پاس موجود ہوتے ہیں کسی اہم مسئلے کی وجہ سے، کسی اجتماعی کام کے اوپر مشورہ کرنے کے لیے، تو اگر جانا پڑ جائے لم يذهبوا، تو نہیں جاتے حتی یستأذنوا، جب تک کہ اجازت نہ لے لیں۔ ان الذین یستأذنونک، بے شک جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، یعنی جن کے پاس یہ ایٹیکیٹ ہیں، مینرز ہیں، یہ ادب و آداب، یہ اخلاق ہیں ان کے پاس کہ وہ رسول اللہ سے اجازت لے کر جاتے ہیں، فرمایا اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسول، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پہ۔ لیکن جو بغیر اجازت کے کھسک رہے ہیں، نکل رہے ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آپ مومنین کی شان بیان کر کے منافقوں کی مذمت کی جا رہی ہے کہ مومن وہ ہے جو اجازت لے کے جا رہا ہے، جو اجازت کے بغیر نکل رہا ہے، یہ آداب مجلس کے بھی خلاف ہے کہ آپ اپنے دوست کے پاس آئے تھے، یا یہ ہے کہ کسی شخص نے آپ کو بلایا اور اس کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ذرا سا ادھر گیا، آپ بغیر اجازت کے اس کے نکل گئے، ایسا نہیں ہے۔ ادب اخلاق یہ ہے کہ اس کے مل کے اسے اجازت لے کے، سر میں جانا چاہتا ہوں تو میں مجھے اجازت دیجیے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، اے نبی اگر یہ آپ سے اجازت مانگیں، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ اگر آپ سے اجازت مانگیں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ اپنے کسی کام کی وجہ سے، فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ تو آپ جس کو چاہیں ان میں سے اجازت دے دیا کریں۔ یہ مومنین آپ کے پاس آئیں تو آپ سے اجازت مانگے تو آپ دے دیا کریں، اس لیے کہ پھر یہ ہے کہ یہ اجازت دینا آپ کی ثوابدید کے اوپر ہے کہ یہ امیر جو ہے وہ دیکھے گا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اور کس اہم کام کی وجہ سے ہم جمع ہیں، اس کے لیے نفری کتنی چاہیے، کہ اگر یہ بندہ جائے گا تو نفری میں کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا، یا درپیش مسائل کیا ہیں، یا یہ ہے کہ اس بندے کا جو کام ہے جس کی وجہ سے یہ جانا چاہ رہا ہے وہ زیادہ اہم ہے، یا اس وقت جس کام کے لیے ہم دین کے لیے جمع ہیں وہ زیادہ اہم ہے۔ وہ کمپیریزن کرے گا، امیر دیکھے گا کہ اس کا کام زیادہ ایمرجنسی والا ہے تو فی الحال یہ اپنا کام کرے تو بعد میں آ جائے، یا اگر وہ دیکھے گا یہ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے، ابھی فی الحال یہ دین کا جو کام کر رہے ہیں اس وقت سارے جمع ہیں، یہ زیادہ اہم ہے تو اجازت نہ دے۔ یعنی امیر کی ثوابدید کے اوپر ہے کہ صورتحال دیکھے۔ فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ اگر آپ سے اجازت مانگیں، فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ تو آپ ان میں سے جس کو چاہے اجازت دے دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ تو جس کو آپ اجازت دیں پھر اس کے لیے اللہ سے استغفار بھی کریں، اس کے لیے اللہ سے بخشش بھی مانگے۔ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہی اس کو اجازت بھی دیں ساتھ میں استغفار بھی کریں؟ مطلب کیا ہے کہ جو بندہ، اب ظاہر ہے کہ ایک دین کے کام کے لیے جمع ہے، رسول اللہ نے صحابہ کو جمع کیا ہوا ہے تو رسول اللہ اپنے ذاتی کام کی وجہ سے جمع تو نہیں ہے، دین کے کام کے لیے جمع ہے نا۔ اگر ایک بندہ آ کے اجازت لینا چاہ رہا ہے اور رخصت ہونا چاہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت اپنے کسی ذاتی کام کے لیے جانا چاہ رہا ہے، یعنی اس نے اس وقت اپنے ذاتی کام کو دین کے کام سے زیادہ اہم سمجھا ہے، زیادہ جو ہے وہ اہمیت دینا چاہ رہا ہے، تو اس میں تھوڑا سا ایک نقص آ گیا، اس لیے پھر کہا کہ اب اس کو اجازت بھی دیں، جا بھی رہا ہے چونکہ وہ دین کے کام کو کم اور اپنے ذاتی کام کو اہم سمجھ رہا ہے، اس لیے اس کے لیے تھوڑا استغفار بھی کر لیں، اجازت بھی دے دیں اس کو۔ تو یعنی کہ آداب سکھائے گئے، ایک اسلامی تنظیم کے بھی، اسلامی تحریک کے بھی ڈسپلن ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان۔ یہ ایک علمی نقطہ نوٹ کر لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ سورت نازل ہو رہی ہے سورت نور 6 ہجری میں، اور سورت توبہ نازل ہو رہی ہے 3 سال بعد 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر۔ وہاں بھی چونکہ اسلام دن بدن جو ہے وہ اس کے حالات بدل رہے ہیں، دن بدن ایمرجنسی کی صورتحال بن رہی ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ منع کیا گیا کہ آپ نے جن لوگوں کو اجازت دی ہے کیوں اجازت دی، یعنی یہاں یہ ہے کہ جس کو اجازت دینا چاہیں دے دیں، وہاں یہ ہے کہ بالکل اجازت دینی، عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لهم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی ہے جانے کی، کیوں؟ کیونکہ اس وقت ایمرجنسی صورتحال ایسی تھی، مومنین ابو بکر عمر کسی صورت بھی اللہ کے نبی کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے، جیسے کہ مثال کے طور پہ غزوہ احد کا موقع ہے، اب یہ تو نہیں نا کہ اب صحابہ کرام جو ہے رسول اللہ کو اکیلے چھوڑ کے خود جو اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اپنے کام کرنے کے لیے، نہیں، کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اجازت مانگنا واقعی جو ہے وہ ریلیونٹ ہوتا ہے، اور جن میں مانگنا جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ درست نہیں ہوتا، تو مختلف صورتحال ہوتی ہیں۔ یہاں پہ یہ ہے کہ اجازت دے دیں جو آنے آئے، اور جو اجازت مانگ رہے ہیں وہ مومن ہیں، وہاں پہ یہ ہے کہ جو اجازت لینے آ رہے ہیں وہ منافق ہیں، مومن نہیں ہے، کیونکہ صورتحال ایسی بن چکی ہے۔
آگے فرمایا آیت نمبر 63 میں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ تم بناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو آپس میں کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کی دعاؤں کو سمجھتے ہو۔ یہاں دعا کے 3 معنی ہیں، ذرا نوٹ کیجئے گا۔ نمبر 1 معنی بلانا، یعنی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کو، دعوت دینے کو سمجھتے ہو نا، اس طرح رسول اللہ کے بلانے کو نہ سمجھا کرو۔ لیکن دوست نے آپ کو بلایا، آپ نہیں بھی گئے، لیٹ ہو گئے، بعد میں آپ نے اس کو جا کے بتا دیا کہ حضرت میرے دوست میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، یہ مسئلہ بن گیا، اس نے کیا کہنا ہے؟ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن رسول اللہ کے معاملے میں رسول اللہ نے بلایا اور آپ نہیں گئے تو پھر اپنی ایمان کی خیر مناؤ۔ اس لیے کہا کہ رسول اللہ کے بلانے کو اور عام آدمی آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کو یہ ایک نہ سمجھو۔ رسول اللہ کا بلانا جو ہے وہ اور چیز ہے، آپس میں تمہارے ایک دوسرے کو دعوت دینا اور چیز ہے۔ تو یہاں دعا کا دوسرا معنی ہے آواز دینا، یعنی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو اس طرح رسول اللہ کو آواز نہ دیا کرو۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے کو آواز بندہ کیسے، ذرا دوست کے ساتھ بے تکلفی ہو تو جیسے مرضی اس کو بلا لیا جاتا ہے، پارشید بات سننا، او مجید ادھر ہی ذرا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح آواز دی جاتی ہے بے تکلف ہو گئی۔ لیکن رسول اللہ کو کسی صحابی نے، ابوبکر، عمر، عثمان و علی، سعد، سعید، دیگر جو صحابہ ہیں، کسی صحابی نے بھی کبھی بھی رسول اللہ کو یا محمد نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اے یا محمد، نعوذ باللہ من، نہیں، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اس طرح تعظیم کر کے بلاتے تھے۔ اس لیے سورہ حجرات میں سکھایا گیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعضا، تم اس طرح رسول اللہ کو نہ بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ تو لا تجعلوا دعاء الرسول، اور دعا کا تیسرا معنی کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کی دعا کو لیتے ہو نا، اس طرح رسول اللہ کی دعا کو نہ سمجھو۔ یعنی رسول اللہ کس کے لیے دعا کریں یا کس کے لیے بد دعا کریں، یہ عام آدمی کی دعا اور بد دعا تو نہیں ہو سکتی نا۔ اس لیے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول اللہ کی دعا کو، رسول اللہ کی پکار کو، رسول اللہ کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے جیسا نہ سمجھو۔ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، اللہ جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو کہ جو بڑی آسانی سے ایک دوسرے کی آڑ لے کے نکل جاتے ہیں، رسول اللہ سے اجازت نہیں لیتے۔ اب یہ بات وہی آ گئی کہ وہ منافقین کہ پہلے سے ان کی کرتوت کچھ ایسے ہوتے تھے کہ وہ پہلے تو یہ ہے کہ وہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے رسول اللہ کی مجلس میں، اگر آگے ہیں تو ایک بار دیکھ لیا کہ رسول اللہ کی نظر پڑ گئی ہے، بس نام لکھ کیا، ہمارا حاضری لگ گئی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ چپکے سے کسی کے پیچھے سے ہو گئے، آڑ لے کے اور نکل گئے۔ جیسے سورۃ توبہ میں بھی آتا ہے کہ حل یراکم من احد ثم انصرفوا، جب قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہوتی ہے، رسول اللہ نے صحابہ کو جمع کیا ہوا ہے، وہی سنا رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ منافقین جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو پھر ثم انصرفوا، فوراً سے نکل پڑتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ قلوبہم، اصل یہ چیز یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہوا ہے، یہ خود نہیں پھر رہے، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ یہاں وہی بات آ گئی قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ جانتا ہے ایسے لوگوں کو جو بڑی آسانی سے آڑ لے کے نکل جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، یہ جملہ سنیے گا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، کہ کہیں اس مخالفت کے عذاب میں ان پر اللہ کی طرف سے کوئی فتنہ نازل نہ ہو جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر اللہ دردناک عذاب نازل نہ کر دے، یعنی یہ رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ کے منہج، آپ کے طریقے، آپ کی سنت پر عمل کرنا، یہ وہ کرائٹیریا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ جہاں ہم نے رسول اللہ کی مخالفت کی وہاں پہ جو ہے وہ قلم پھیر دیا جاتا ہے، کانٹا مار دیا جاتا ہے۔ اللہ کی عظیم، اب ہم قدم اٹھا رہے ہیں جہاں تک تو ہم رسول اللہ کی موافقت میں جا رہے ہیں، رسول اللہ کی سنت کے مطابق چل رہے ہیں، رسول اللہ کی حکم کے مطابق چل رہے ہیں، وہاں پر ٹک لگائی جا رہی، گڈ ویری گڈ، ماشاء اللہ، اسٹار لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن جہاں پہ ہم نے ایسا قدم اٹھایا، ذرا سے 1 انچ بھی دائیں بائیں مڑے رسول اللہ کی مخالفت میں، فوراً وہاں پہ کانٹا لگ جاتا ہے۔ کرائٹیریا ہے، یہ معیار ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے کوئی عمل کیا میری سنت کے مخالف ہے فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، جو لوگ رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ آخری آیت دیکھیے گا، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، جان لو کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں۔ سبحان اللہ، سورت کا اختتام ہو رہا ہے
کن آیات کے ساتھ اور کس جلال اور کس روب کے ساتھ. الا جان لو ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے ہر چیز، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں. قد یعلم ما انتم علیہ، بلا شبہ وہ جانتا ہے جس روش پہ تم زندگی گزار رہے ہو نا. قد یعلم، وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ، جس طریقہ کار کے مطابق، جس انداز کے مطابق، جن اخلاق، جن اوصاف کے مطابق تم زندگی گزارے وہ جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور اس دن میں تمہیں وہ جانتا ہوگا جس دن تم اس کے پاس جاؤ گے، اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو وہ تمہیں خبر دے گا تمہارے اعمال کی کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. وہ آیت کی اینڈنگ کتنے روب دار اور جلال والے انداز کے ساتھ ہو رہی ہے. یہاں بے صورت کا بھی اختتام ہوا الحمدللہ. یہاں بے صورت نور اپنی تکمیل کو پہنچی ہے. آئندہ دروس سے انشاءاللہ سورۃ الفرقان کا آغاز کریں گے. اللہ رب العزت اس سورت کے اندر جو ہم نے بیان کیا، اللہ رب العزت جو حق سچ ہم سے بیان ہوا اللہ کی توفیق سے ہوا، اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے. اور جو کہیں پہ غلطی کوتاہی ہو گئی، زبان سبقت لسانی ہو گئی، یا کوئی ایسی بات کر دی ہو رسول اللہ کی سنت کے مخالف تھی یا رسول اللہ کے طریقے کے مخالف تھی، اللہ درگزر فرمائے اور اس صورت کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، قبر میں روشنی کا باعث بنائے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.